السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في موضع آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم ایک دینی اور اسلامی پروگرام میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ یہاں ہم قرآن و سنت کی باتیں سنیں گے اللہ کے حوالے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میرے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن اور موجودہ مسلمان۔ انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں چند اہم باتیں اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی نظم ہے اسی قرآن کی عظمت کے حوالے سے، آپ سماعت فرما لیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، دستان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے،
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ معزز و محترم سامعین کرام، قرآن مجید یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو قرآن مجید سے جڑ گیا اس نے عزت پالی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعہ بہتوں کو عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو فراموش کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن مجید کے بارے میں سنا، قرآن مجید یہ کتاب اللہ ہے، اور جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے جسے رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح رب العالمین نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمام مہینوں میں رمضان کو جو مقام ملا نزول قرآن کی وجہ سے ملا، لیلۃ القدر کو جو مقام ملا نزول قرآن کی وجہ سے ملا، اور یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اسے رب العالمین نے سب سے افضل رسول پر نازل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں۔ سب سے افضل رسول پر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ کتاب جس امت کو ملی وہ امت تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یہ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر اترا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، نزل بہ الروح الامین۔ اس قرآن مجید کو لے کر آنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے جو فرشتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے، تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا
وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل رات ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اسی طرح سے یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے افضل مانے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اسی طرح سے یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں نے اس قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کے طور سے نازل کیا اور خصوصی طور سے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح رب العالمین نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن مجید سب سے اچھے اور سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے. اسی طرح سے یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے والدین کو خصوصی جوڑا پہنایا جائے گا جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے. انشاءاللہ بھی تفصیل آگے آئے گی. اور یہی وہ قرآن ہے جس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ایک رات وہ اپنے گھوڑے کے بارے میں جہاں وہ گھوڑا باندھتے تھے وہیں ان کا بچہ بھی سویا ہوا تھا جس کا نام یحییٰ تھا. تلاوت کرنے لگے. جب تلاوت کرنے لگے تو گھوڑا بدکنے لگا. ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا بچے کو کچل نہ دے. انہوں نے تلاوت روک دی. گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا. پھر تلاوت شروع کی. پھر گھوڑا بدکنے لگا. پھر انہوں نے تلاوت بند کی. گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا. ایسے کئی مرتبہ واقعہ ہوا. صبح جب ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میرا بچہ قریب میں سویا ہوا تھا. وہیں گھوڑا بدھا ہوا تھا. جیسے میں قرآن پڑھنا شروع کرتا قرآن کے اندر ڈوبنے لگتا. گھوڑا بدکنے لگتا. مجھے ڈر لاحق ہو جاتا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. میں تلاوت بند کر دیتا اس کا بدکنا بند ہو جاتا. ایسے کئی مرتبہ ہوا. پھر میں جب یحییٰ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ میرے سر کے اوپر اسے بدلی سی نظر آ رہی ہے اور اس میں ستارے چمک رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید ابن حضیر کاش تم اور زیادہ پڑھتے اور تلاوت کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وہ جو بدلی تھی وہ کوئی اور چیز نہیں تھی. وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینت تھی جو رب العالمین نے تمہارے گھر میں نازل فرمایا. اور اس کے اندر جو ستارے جگمگا رہے تھے رب العالمین کے فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے. اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو ان فرشتوں کو دنیا کے لوگ بھی دیکھ لیتے. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. جب بھی کوئی قوم کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے ایک دوسرے کو سکھاتی ہے پڑھتی ہے پڑھاتی ہے ایسے لوگوں پر نزلت علیہم السکینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. وَفَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ ہم یہاں بیٹھے ہیں رب العالمین عرش پر فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جس نے اسے اپنا امام بنا لیا جس نے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیا انشاءاللہ یہ قرآن مجید اسے جنت تک پہنچائے گا. قرآن مجید جنت تک لے جانے والی کتاب ہے اور یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا اے میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ. بڑی خوشخبری ہے. ابشروا اے میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ. فإن هذا القرآن سبب یہ قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے طرفہ بید اللہ
اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی تمہارے اندر نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید جب بھی قرآن کا تذکرہ کیا جائے اس کے ساتھ حدیث بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے اور تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اور عرب قوم نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا، قرآن مجید سے محبت کی، قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا، تو قرآن مجید نے انہیں بادشاہت سے نوازا، قرآن مجید نے انہیں عزت و سربلندی سے نوازا، اور جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ذلیل و خوار ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کی تعلیم کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز کی تعلیم کے لیے ان کے پاس شوق ہے، ہر چیز کی تعلیم کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ہر چیز کی تعلیم کے لیے ان کے پاس سرمایہ ہے۔ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم کے لیے وقت۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ قرآن اس کی تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت ان کو نہیں آتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، جنت اور جہنم کا عقیدہ ان کا مضبوط نہیں ہوتا۔ آئیے ہم کچھ ذمہ داریاں اور کچھ کوتاہیاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو کلام الہی سمجھیں، کلام الہی سمجھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بہت سارے مقامات پر اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، اور بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ پوری کائنات کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، کیونکہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے، کسی خاص خاندان اور کسی خاص علاقے کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، آپ اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، عرب کی طرف بھی، عجم کی طرف بھی، گورے کی طرف بھی، کالے کی طرف بھی، پوری کائنات کے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جیسے رسول پوری کائنات کے لیے ہے، ایسے یہ قرآن مجید پوری کائنات کے انسانوں کے لیے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں، اور نہ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ذمہ داری کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے، اللہ ہم پر ناراض ہوتا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں نے جو نظم پڑھی اس میں یہی سب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قول و قسم لینے کے لیے جب کوئی بات آ جاتی ہے تو اس پر قسم کھانے کے لیے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، بہت سارے مقامات پر دنیا کے فائدوں کے لیے قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے، تعویذ بنا کر گلے میں لوگ اس کو لٹکاتے ہیں، لیکن قرآن ہے کیا، وہ پیغام کیا دیتا ہے، کس چیز کی طرف عمل کرنے پر ابھارتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے کائنات کے لوگو، اے کائنات کے انسانوں، تمہارے پاس جو رسول آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق لے کر آئے، حق لے کر آئے تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا،
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے انکار کیا تو جان لو ساری بادشاہت آسمان و زمین کی اللہ کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو آمنوا باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، لیکن کیسے پڑھیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ تجوید و مخارج کے بغیر کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سین کی جگہ شین، جیم کی جگہ زا، ضاد اور ضا کا فرق نہیں لوگوں کو معلوم ہے، مخارج نہیں جانتے، جہاں زبر ہے وہاں زیر، جہاں زیر ہے وہاں زبر، اس طرح بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے کہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھائیں گے تو کیا ملے گا، قرآن بچہ پڑھے گا تو کیا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن کتنی بڑی عظمت دلانے والی کتاب ہے۔ صاحب قرآن کو بھی اور قرآن پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے والدین کو بھی رب العالمین خصوصی اعزاز و اکرام سے قیامت کے دن نوازے گا۔ اسی طرح سے رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو اطمینان کے ساتھ پڑھو، قرآن کو مخارج کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلد هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کا رب ہے۔ اور اسی طرح سے رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے اس تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی طرح اطمینان کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں اللہ کا فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کا پیغام ہم نہیں سمجھیں گے۔ آج دیکھیے طرح طرح کی باتیں لوگ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یعنی ہم سے زیادہ دوسرے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن میں کمی نکالیں، خامی نکالیں، قرآن پر اعتراض کریں، اور ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو رب العالمین نے غور و فکر کے لیے نازل کیا، تدبر کے لیے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا جو بڑی مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، تاکہ لوگ اس پر غور کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن خود نہ سمجھو، قرآن مت پڑھو، معانی پر غور نہ کرو، قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن سمجھنے سے منع کرتے ہیں، قرآن سمجھ کر پڑھنے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کی شرک و کفر کی دکانداری چلتی رہے، ان کی بدعقیدگی کی جداوت ہے وہ چلتی رہے، ان کی قبر پرستی چلتی رہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کو مت سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ پڑھ کر کے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے، فرشتے منکر نکیر جب سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے، تو وہ بندے مومن جو بھی قبر میں جواب دے گا
فرشتے اس سے دوسرا سوال بھی کریں گے، کہیں گے تمہیں پتا کیسے چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا تمہارا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں کہے گا فلاں پیر صاحب نے بتایا، فلاں بزرگ نے بتایا، فلاں جو ہے بابا نے بتایا، بلکہ یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ۔ قبر کے سوالوں میں کامیاب ہونا ہے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ یہ قرآن ہی بتائے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ سورہ فاتحہ جب بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور جب بھی ہم سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں بیٹھتے ہیں، نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم معلوم کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا، جگہ جگہ یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، اور یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہی رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں کہاں موجود ہیں؟ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آج مسلمان چونکہ قرآن سے دور ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، اس کی وجہ سے کتنے بچوں کو فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں، کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، بڑے بڑے جو ہے مشہور دنیا داروں کے نام یاد ہیں، لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پتہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی تعلیم دیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ قرآن سراسر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، الگ الگ باتیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن یا خوف کا، اس کے ذریعہ وہ پناہ طلب کرتے ہیں، اور اگر اسے لوٹائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولی الامر کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء ہیں، جو اس کے مقام کو، قرآن کے مقام کو جانتے ہیں اور اس کی باتوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ قرآن کو سنتے ہیں اور نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید سے صرف انہی لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ لوگ اتنی بھی عربی نہیں سیکھنا چاہتے جس سے قرآن ناظرہ ان کو آ جائے، اتنی بھی عربی سیکھنا نہیں چاہتے۔ انگلش کی تعلیم دیں گے، میتھ کی تعلیم دیں گے، دنیا بھر کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، خود حاصل کریں گے، لیکن قرآن مجید بھی اب لوگوں کو رومن انگلش میں چاہیے، جہاں نہ اس کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کا مخرج صحیح ہوتا، نہ پڑھنے والا صحیح طور سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اس قدر لوگ اسلام سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے کہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں چاہتے، اتنی بھی عربی سیکھنا نہیں چاہتے جس کے ذریعہ قرآن کو تجوید سے پڑھ سکیں۔ رومن میں جب قرآن آدمی پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے وہ مخرج جو عربی زبان میں آتا ہے، وہ حروف کی پہچان جو عربی میں ہوتی ہے وہ رومن میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی فتنہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں قرآن بھی رومن میں مل جاتا، اسی طرح میں تلاوت کر لیتا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے کمزوری ہے، ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، عربی کے ذریعہ قرآن کو سمجھیں،
اور عربی اگر نہیں آتی ہے تو اردو زبان میں بھی الحمدللہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کے معنی اور مفاہیم اردو تفسیروں کے ذریعہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اردو اگر نہیں آتی تو انگلش کے اندر بھی موجود ہے، اور اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو میں الحمدللہ اکثر زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، جس زبان میں چاہے قرآن مجید کا ترجمہ ہم سن سکتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کی ساری باتیں موبائل سے سیکھیں گے، بہت سارے جو ہے غلط کام موبائل پہ دیکھیں گے، لیکن قرآن سننے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ رب العالمین جس سے پیار کرتا ہے، رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے، اسے قرآن سے جوڑ دیتا ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سننے اور نہ سننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن سننے اور نہ سننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جن کا دل قرآن نہ سننے کی وجہ سے بالکل مردہ ہو جاتا ہے، قرآن نہیں سنتے، قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور قرآن نہ سننے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کوئی زندگی اور رمق اور احساس باقی نہیں ہوتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی فلمی گانوں اور واہیات اور فحش اسٹوریز کے علاوہ کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ یہی لوگ غافل لوگ ہیں، اور انہی کی اکثریت ہے جو جہنم کے اندر جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے پیدا کیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی غافل لوگ ہیں، یہی لوگ جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے، جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو وہاں روئیں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم قرآن نہیں سننا چاہتے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کی مجلس یا دینی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہم بھاگتے ہیں، دنیاوی پروگراموں میں ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، وہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو وہاں افسوس کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں قرآن کو سنتے اور سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو جہنم والے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو دین سے دور ہیں، قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی، ایسے لوگ جو قرآن مجید کو جو لذت کے لیے سنتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو لوگ صرف لذت کے لیے سنتے ہیں، یا سنتے وقت ان کا دل پوری طرح قرآن کی طرف متوجہ اور حاضر نہیں ہوتا، اور قرآن کی تلاوت اسپیکر پر چل رہی ہے اور لوگ گھر یا دکان میں بات کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت لگا دیا ہے کہ یہ بہت اچھی آواز ہے، بہت عمدہ آواز ہے، اس کو صرف کانوں کی خوشی کے لیے سنتے ہیں، اس کی اچھی آواز کو سننے کے لیے قرآن مجید کو سنتے ہیں، اور اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، غور سے اس کو سننے کی کوشش نہیں کرتے، بس تلاوت لگا دیا اور سوچتے ہیں سنتے رہیں گے، کان کو بھی اچھا لگے گا اور برکت مل جائے گی۔ اور تیسرے قسم کے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگ سنتے ہی نہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں تو صرف کانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آج دیکھیے قرأت کے مقابلے ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، صرف آواز کی مٹھاس اور اس کی چاشنی کے لیے سنتے ہیں۔ بہرحال آواز بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن صرف اس لیے سننا کہ بات اچھی لگے کانوں کو۔ اور یہی حال ہمارے پروگراموں کا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیان سننے کے لیے آتے ہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، بس کانوں کی خوشی کا مقصد ہوتا ہے، کانوں کو اچھا لگے، جس کی آواز بہترین ہو، جس کا انداز بہترین ہو، جو جتنا زیادہ اچھل کود کر بیان کرنے والا ہو، اس کی بات کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ بعد میں پوچھو سمجھے کیا؟ بولے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس طرح سے کانوں کو خوش کرنے کا جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم کسی کا بیان صرف اس لیے سنتے ہیں اس کی آواز بہت پیاری ہے،
یہ گمراہی کا راستہ کھولتا ہے اور اس سے دین کی سمجھ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایسے لوگ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے سنتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن مجید میں البتہ نصیحت ہے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو اور وہ پوری توجہ کے ساتھ حاضر دماغی کے ساتھ سننے کی کوشش کرے یا سنے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ڈر سے بھر جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت اور قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس سے ہمارے دلوں کو شفا ملے گی، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ ہم عمل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد دوسروں تک اسے پہچانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو سیکھا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، تو ہم اس قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ رب العالمین دوران خطاب اگر کوئی غلطی ہے تو معاف فرما، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں رب العالمین اسے ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔